بابل کی سلطنت اپنے وقت کی ایک عظیم الشان ریاست تھی جہاں طاقت دولت اور دنیاوی رونت کی انتہا تھی۔ اس ریاست پر نمرود نامی ایک جابر بادشاہ حکومت کرتا تھا جو نہ صرف اپنی طاقت پر غرور کرتا تھا بلکہ خود کو معبود بھی کہلواتا تھا۔ نمرود کا دربار، اس کے سپاہی، اس کے درباری اور اس کے معبد سب اس کی جھوٹی خدائی کی ترویج میں لگے ہوئے تھے۔ عوام پر ظلم کیا جاتا، جو سجدہ نہ کرتا وہ قتل کر دیا جاتا۔ ہر طرف اندھی عقیدت کا راج تھا۔ ایسے میں ایک نورانی چہرہ دنیا میں آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، جو بچپن ہی سے سچائی کے متلاشی اور باطل سے بیزار تھے۔ وہ بتوں کی عبادت کو نہ صرف رد کرتے بلکہ ان کے خلاف آواز بھی بلند کرتے۔ ان کے والد آزر خود بت تراش تھے، مگر حضرت ابراہیم کا دل نور فطرت سے منور ہو چکا تھا۔ وہ آسمان کے ستاروں، چاند اور سورج کو دیکھ کر اللہ کے وجود کا ادراک کرتے اور فرماتے، میں اس کو نہیں مانتا جو ڈوب جاتا ہے۔ جب حضرت ابراہیم نے توحید کا پرچار شروع کیا، نمرود کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ نوجوان اس کے اقتدار کے لیے خطرہ بن سکتا ہے، لہذا اس نے ابراہیم کو دربار میں بلایا۔ وہاں ہزاروں لوگ موجود تھے اور نمرود نے پوچھا، اے ابراہیم، تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ نمرود نے فخر سے دو قیدی بلائے، ایک کو قتل کیا اور دوسرے کو رہا کر کے بولا، دیکھو میں بھی زندہ کرتا اور مارتا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے نہایت حکمت سے جواب دیا، میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، اگر تاؤ خدا ہے تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سن کر نمرود لاجواب ہو گیا، مگر غرور میں کمی نہ آئی۔ اس دربار میں نمرود کی اکلوتی بیٹی شہزادی نائلہ بھی موجود تھی، جو جمال و کمال کی مثال اور علم و عقل کی حامل تھی۔ جب اس نے حضرت ابراہیم کی باتیں سنے، دل پر اثر ہوا۔ یہ باتیں دنیا کی نہیں لگتی تھیں، ان میں سچائی، دل کی صفائی اور روح کی روشنی تھی۔ اس رات شہزادی نے سکون سے نیند نہیں کی۔ خواب میں حضرت ابراہیم کو دیکھا کہ وہ آسمان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں، اے نائلہ، اللہ کو پہچان، وہی سچا رب ہے۔ اگلے دن سے شہزادی کی طبیعت میں عجب انقلاب آ گیا۔ وہ خلوت پسند ہو گئی، دربار کی چمک دمک سے دور ہو گئی اور عبادت و تفکر میں وقت گزارنے لگی۔ وہ دل میں اللہ واحد کا ذکر کرتی، روتی، دعائیں مانگتی کہ سچ کو پہچانے اور اس پر چلنے کی توفیق ملے۔ آخرکار ایک دن اس نے خفیہ طور پر حضرت ابراہیم سے ملاقات کی درخواست کی، جو نہایت رازداری سے منظور ہوئی۔ ایک رات شہزادی اپنے قابل اعتماد غلام کے ساتھ حضرت ابراہیم کے پاس پہنچی۔ حضرت ابراہیم اس وقت تہجد میں مصروف تھے۔ شہزادی نے لرزتے دل سے عرض کیا، اے اللہ کے نبی، میں حق کو پہچان چکی ہوں، میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ حضرت ابراہیم نے شفقت سے کلمہ پڑھایا، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ شہزادی کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ نکلے، اس کا دل ایمان سے منور ہو گیا۔ نائلہ اب ایک مومنہ تھی، مگر اسے یہ راز دنیا سے چھپانا تھا۔ دن کو دربار میں باپ کے سامنے رہتی، مگر دل میں اللہ کا ذکر کرتی، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتی۔ کچھ دنوں بعد نمرود نے بیٹی کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ اس نے نائلہ سے کہا، تم خوش نہیں لگتی، کیا کسی نے کوئی بات کہی؟ شہزادی نے جواب دیا، میں دنیا کی چمک سے تھک چکی ہوں، سکون صرف رب کے ذکر میں ملتا ہے۔ نمرود کو شک ہو گیا۔ اس نے جاسوس مقرر کیے اور ایک رات وہ نائلہ کو سجدے میں دیکھ بیٹھا۔ اس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا، وہ دھاڑا، کیا تاب بھی ابراہیم کے خدا کو ماننے لگی ہے؟ شہزادی نے نہایت نرمی سے کہا، ہاں ابا، میں اسی خدا کو مانتی ہوں جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، جو زمین و آسمان کا خالق ہے۔ آپ جھوٹے ہیں، اب خدا نہیں۔ نمرود کا غرور پاش پاش ہو گیا۔ اس نے بیٹی کو قید میں ڈال دیا، پھر اسے جلانے کا حکم دیا۔ مگر اللہ کے نبی نے دعا کی، اے میرے رب، اپنی بندی کو بچا لے تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہزادی کے لیے زمین سے ایک راستہ نکالا اور فرشتوں کے ذریعے اسے ایک محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ کچھ روایات کے مطابق وہ حضرت ابراہیم کی دعوت پر ان کے قریبی ساتھیوں میں شامل ہو گئیں اور باقی زندگی اللہ کی عبادت میں گزار دی۔ دوسری طرف نمرود کا غرور بڑھتا گیا۔ اس نے حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ ایک عظیم آگ جلائی گئی، مگر اللہ نے حکم دیا، اے آگ، ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا، اور آگ پھولوں کے بستر میں بدل گئی۔ لوگ حیران تھے، سچائی عیاں ہو چکی تھی۔
نمرود پھر بھی باز نہ آیا۔ آخرکار اللہ نے ایک چھوٹے سے مچھر کو اس پر مسلط کیا جو اس کے ناک میں گھس کر اس کے دماغ تک پہنچا۔ نمرود دیوانہ ہو گیا، سر پیٹتا چیختا چلاتا یہاں تک کہ ذلت کے ساتھ مر گیا۔ نائلہ کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ایمان کے لیے قربانی دینا پڑتی ہے۔ جب انسان حق کو پہچان لیتا ہے تو چاہے وہ بادشاہ کی بیٹی ہو یا غلام، سچائی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ یہ سبق ہے ہر اس دل کے لیے جو ہدایت کا طلبگار ہو۔